السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کے سامنے آج اپنے معاشرے اور سماج کا نقشہ کھینچنا ہے۔ سماج کی مظلوم ترین جو صنف ہے وہ صنف نازک عورت ہے۔ اگرچہ اسلام نے اس کو بہت زیادہ عزت اور رفعت و بلندی کے درجے پر پہنچایا، اور سب سے بڑی عظمت کو اس کو یہ دی گئی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر عورت ماں کی روپ میں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی گئی، اور اگر بیٹیوں کے روپ میں ہے تو بیٹیوں کو 2 یا 3 بیٹی ہونے اور ان کی پیدائش پہ خوشی اور اچھی تربیت اور اس کے بعد اس کے نکاح کی ذمہ داری کو ادا کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری یہ دی کہ وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اسی طریقے سے وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا، اور وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کہہ کر ان کے حق میں سفارش کی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز میری امت، نماز کا اہتمام اور خیال، وما ملکت ایمانکم، اور تمہاری ماتحتی اور ذمہ داری میں جو لوگ ہیں خصوصاً عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو یہ وہ اسلام ہے جس نے پاؤں کی جوتی بنی عورت، اور بلکہ حقیر ترین، مظلوم ترین عورت کو وہ مقام دیا اور اس کو دل کے قریب رکھا۔ حالانکہ بعض مذاہب اور دھرم میں عورت کو بالکل گری پڑی چیز اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیریڈس کے دنوں میں اس عورت کو رہن سہن علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، اسے رسوئی اور کچن میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کو وہ سلوک، وہ مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و احسان کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان کرتی ہیں کہ میں پیریڈس کی حالت میں ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہوتا، اور میں آپ کے تیل ملا کرتی اور نماز کا ٹائم ہو جاتا، آپ یوں ہی جا کر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ جو مقام و مرتبہ دیا ہے یہ اسلام کی دین ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے سماج میں عورت کی دشمن بنی پڑے۔ عورتیں آتم ہتیائیں کرتی ہیں، سوسائڈ کرتی ہیں، یا وہ پریشان رہتی ہیں، دماغی ٹینشن رہتی ہے، یا وہ بہت سارے گھریلو جھگڑوں کے اسباب میں جو پھنس جاتی ہیں، اس کا ریزن در پردہ عورت ہی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے تو اس عورت کے لیے درد سر اس کے ساس کی شکل میں کوئی عورت ہوتی ہے، یا نند کی شکل میں کوئی عورت ہوتی ہے، یا کوئی جٹھانی کی شکل میں کوئی عورت ہوتی ہے جو اس کو یوں طعنہ دیتی ہے کہ اب تک بچے نہیں ہوئے، کالے پیر والی ہے۔ یا کوئی عورت اپنے ماں باپ کی زندگی اور محنت و مزدوری کی اور خون پسینے کی جمع شدہ پونجی کا مال جہیز لے کر آتی ہے، اور اس مال جہیز کو دیکھ کر طعنے جو دیے جاتے ہیں اور طعنے جو دینے والی ہوتی ہیں وہ عورت ہی کی شکل میں ساس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت اگر آ جائے گھر میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے حالات آتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے یہ کالے پاؤں والی ہے، یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، اس کے آتے ہی ہمارے گھر میں پریشانیاں اور حالات آنے لگے۔ حالانکہ اسلام نے کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کی نحوست کا انکار کیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر ہے، سواری ہے، بیوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ، نحوست اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی چیز کسی کے لیے منحوس اور انلکی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی تھی تو یہ 3 چیزیں، چونکہ ان 3 چیزوں سے انسان کا روزانہ کا سابقہ پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ دوسرا علماء محدثین نے بیان کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نحوست سے مراد فتنہ ہے، یعنی بیوی، گھر اور سواری انسان کے لیے فتنہ اس معنی کر ہے کہ اس کو آخرت سے اور حکم الہی سے دور کرنے کا ذریعہ اور ریزن بنتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا۔ لہذا کوئی عورت یا کوئی کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن اگر ہمارے یہاں بیاہ کر آئی ہے اور اس کے آتے ہی ہمارے گھر میں پریشانیاں آنے لگی ہیں، تو غیر ایمان والوں کی طرح اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کالے پیر والی ہے یا تو ہمارے لیے منحوس ہے، تو آ گئی، تو نے ہمارے اور فلاں رشتہ دار کو کھا گئی۔ مثلاً کسی عورت کے شادی ہوتے ہی دولہا کے گھر میں یا مرد کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو یوں طعنے دیے جاتے ہیں کہ تو کالے پیر والی ہے، تو منحوس ہے، کیونکہ تو نے آتے ہی ہمارے بھائی کو کھا گئی یا بیٹے کو کھا گئی یا فلاں رشتہ دار کو کھا گئی۔ یہ بالکل اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے پورا کرتے ہی اجل اور مقررہ وقت پر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لہذا کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ قرآن کریم میں تو فرمایا گیا جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر اور دیر ہو سکتی ہے، لہذا یہ کیسے اس عقیدے کو یقین رکھنے والے اس عورت کو کیسے مطلب کہ یہ الزام دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کتابوں میں لکھے ہیں گناہوں کے جو دنیاوی نقصانات ہیں، گناہوں کی کچھ دنیا میں سزائیں ملتی ہیں اور اصل آخرت میں اس کے سزا ملے گی۔ دنیاوں میں گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ بے برکتی آ جانا، گھر میں کسی کا کیا ہے اختلاف ہو جانا، ایک دوسرے کا دل کا نہ ملنا، یہ سب جو ہے ان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ گانا بجانا ہے، اسی طریقے سے اس میں حصہ داری لینا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری رسموں کو کرنا ہے، حالانکہ گھر میں قرآن پڑھا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں جو بھی ہیں تو پریشانیاں اور خوشیاں سکھ دکھ کا سنگم ہے، یہاں پر کوئی بھی انسان مکمل طریقے سے خوش نہیں ہے اور کوئی بھی جو ہے مکمل طریقے سے پریشان نہیں ہے۔ اگر کوئی خوش ہے تو وہ اپنی خوشی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پریشان ہے تو وہ پریشانی میں مایوس ہرگز نہ ہو بلکہ صبر کرے اور صبر کے ساتھ اللہ سے امید باندھے رکھے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، عسر تنگی کے بعد یسر آسانی آئے گی۔ یہ سکھ دکھ کا سنگم ہے، لہذا اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آنے والے حالات پر، اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو اور اس کو کسی دوسرے کے سر پہ نہ موڑیں، کسی کو اس کا ریزن اور سبب نہ سمجھیں، بلکہ انسان کے لیے لکی اور ان لکی اس کے اعمال خود ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ اچھے اعمال اس کے لیے لکی ثابت ہوتے ہیں، خوش نصیبی اور سعادت مندی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، اور اعمال ہی برے ہوں تو وہ برے اعمال اور برے اعمال کی نحوست کا آنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی بہو یا اپنی بیٹی یا اپنے کسی بھی رشتہ دار یا پڑوسن کو کسی بھی ایسی چیز کا طعنہ ہرگز نہ دے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹتا ہو اور اس کا دل چکنا چور ہوتا ہو اور وہ اس کے گلے میں جانے والا لقمہ کانٹے کی طرح اس کے حلق میں اٹک جاتا ہو۔ اس طریقے سے اس کو کوئی بھی طعنہ نہ دے، کسی طرح کا کوئی الزام نہ رکھے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے دوزخ میں جانے کا ایک سبب یہ بتایا کہ یہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی ہوتی ہیں، بہت زیادہ پھٹکار، بہت زیادہ گالیاں، بہت زیادہ برا کہنے والیاں اور بہت زیادہ الزامات تھوپنے والیاں ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر یہ جو ہے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائیں گی۔ اس لیے تمام ہی لوگ، گھر کے لوگ جب دیکھیں کہ حالات آ گئے ہیں تو یہ سوچیں یہ حالات، ان حالات نے ہم کو نماز سے دور کیا ہے، اللہ کے حکموں سے دور کیا ہے، تو سمجھ لیے یہ حالات ہمارے لیے مصیبت بن کر آئے۔ اور اگر حالات اور پریشانیاں آنے کے بعد اگر اہل خانہ اور گھر کے تمام ممبرز کا تعلق اللہ سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، نفلیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، تلاوت شروع ہو جاتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام پہلے سے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانیاں اور یہ حالات ہم کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اب جب حالات آ جائیں تو حالات سے نکالنے والا اللہ ہے اور حالات میں گھیرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے حالات کسی اور وجہ سے نہیں آتے، بلکہ حالات ہماری بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب کبھی ایسی پریشانیاں آئیں گھر میں تو نئی آنے والی بہو کے سر منڈے نہ، بلکہ استغفار کو بڑھا دیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے اللہ کی کون سی نافرمانیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔